الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، وہ مشرک لوگوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری تمام قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس الا علیہا، آپ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، ہر شخص جو کچھ کماتا ہے اسی کا ذمہ دار خود ہے، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، وہی ہے جس نے تم کو زمین کا خلیفہ بنایا، تم میں سے بعض کو بعض کے مقابلہ میں زیادہ بلند درجے دیے ہیں تاکہ جو کوئی تم کر رہے ہو اس میں تمہاری آزمائش کرے، بے شک تمہارا رب سزا دینے میں بھی بہت تیز ہے، بہت درگزر کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ساتھیو، الحمدللہ آج سورۃ الانعام مکمل ہو چکی ہے۔ سورۃ الانعام کے بارے میں فضیلت پڑھ رہا تھا، سورۃ الانعام کے بارے وچ میں فضیلت پڑھدا پیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریندے نے، فرمایا جیڑا بندہ مریض ہووے اور بڑے علاج کرا رہا ہے، آرام نہیں آ رہا، شفا تو اللہ پاک دیندے، لیکن فرمایا قرآن پاک دی اے سورت پڑھ کے پانی تے دم کر کے انہوں پیوا دیو، اگر میرے اللہ دا حکم ہویا انہوں شفا مل جائے۔ اور اے سورت جس لئے نازل ہوئی آئی، اس سورت دے نال 70,000 فرشتہ نال آیا۔ اس سورت دے اندر صرف اللہ پاک دی توحید نہیں ہے، بلکہ اللہ دے غیران دے جڑے خیالات ہیں اللہ پاک نے او دروازے بھی بند کر دیتے ہیں، یعنی نال نال غیر دی نفی بھی اللہ پاک نے کیتی ہے۔ اس دے اندر میں ان جاگساں کٹ کٹ کے توحید بھری ہوئی ہے، توحید پر باشد، یعنی کسے قسم دا ہیلا بہانہ
اللہ دے غیر وال خیال دا آ جاونا، اللہ نے سارے دروازے بند فرما دیتے۔ اتھے ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ تسی آیت سنیے، ملت ابراہیم حنیفہ دیناً قیمم ملت ابراہیم حنیفہ، فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں دین ابراہیم پہ قائم ہوں۔ بڑا سوال بڑا عجیب ہے۔ قاری صاحب ہون تک تا اسی سندے آئے ہیں دنیا جہان دے اندر سارے دین ختم، دنیا جہان دے اندر سارے نبیاں دے سارے طریقے منسوخ، ہون طریقہ دین شریعت چلسی تا دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلسی۔ یہ تو قرآن پاک چ نظر آندہ پیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائندے پین میں دین ابراہیم تے چل رہے ہیں۔ سوال ہے کہ کوئی نہیں، بجارت ہے نا، سوال اور بھی کر دے لو کہ سنت ابراہیم یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، حالانکہ سنت دا مطلب ہے طریقہ، اسی چلنا ہے تو کئی دے طریقے تے چلنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طریقے تے چلنا ہے، تے قربانی پھر حضرت ابراہیم دے طریقے تے چل رہی ہے۔ حالانکہ ہون تک سن دے آئے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اعلان نبوت فرماون تو بعد کسی نبی دا طریقہ قابل قبول نہیں۔ پیاریو سوال بھی ٹھیک ہے، لیکن ان دا جواب یہ ہے کہ جتنے طریقے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء دے مشن دے اندر رائج ہن، اللہ پاک نے انہاں طریقیاں چوں جیڑا طریقہ میرے اللہ نو پسند آیا ہے اس طریقے نو چاہ کے اللہ پاک نے طریقہ محمد ضم کر چھوڑیا ہے۔ میں ان دی اکثر مثال دین دونا، اے تواڈے موبائلاں دے وچ سماں چل دیاں پئیاں 2006 دے وچ یہ جڑی زونگ سم ہے نا، یہ زونگ کوئی نہیں، یہ ہے پاکٹل سم، لیکن کسی اور کمپنی والے نے یہ ٹاور وغیرہ ہر شے اس کمپنی نو خرید لیا، اس نے پھر اس پاکٹل جیڑا اتے لکھی کہ آندہ ہی نا پاکٹل، اس نے اس نام نو ختم کر چھوڑیا، اس نے اس پورے عملے نو چاہ کے زونگ دے وچ ضم کر چھوڑیا۔ جیڑا کوئی نواں آدمی سم لوے ان سم تے لکھی کہ آندہ ہی زونگ، لیکن جنہاں دے جیباں وچ موبائل آن انہاں دیاں سماں چل دیاں پائیاں پہلے انہاں تے لکھے ہوندہ ہی پاکٹل، میرے کول بھی رہی ہے، لیکن لوڈ ایسا کریں دے آسے زونگ آلا۔ ہن ویکھو کمپنی نویں آ گئی ہے، سماں اوے ہیں، ہن ایزی لوڈ ہوندہ پیا زونگ دا، کیا مطلب یہ کیا وجہ ہے؟ میں تو انہوں مثال دیندہ پیاں کہ جتنیاں سماں چل دیاں پیاں یہ سارا عملہ سب کچھ چاہ کے اس کمپنی نے زونگ دے وچ ضم کر چھوڑیا۔ اور مثال سمجھو، بعض علاقیاں دے وچ سکول 2-2 3-3 ہو جاندے، لیکن ایک سکول ایسا ہے جیڑا زیادہ ترقی کر رہا ہوندہ ہے، تے بعض علاقے ایسے ہوندے علاقہ وہ ہوندہ ہے، لیکن اس علاقے میں جیڑا سکول ایسا بھی ہوندہ ہے جن دے ارد گرد آبادی پہلے ہوندی ہے، پھر آبادی ختم ہو جاندی، کوئی نہ کوئی وجہ بن کے سکول کھلا ہے، عملہ بھی جا رہا ہے، تنخواہ بھی مل رہی ہے، سکول کھلا ہے، لیکن آبادی ختم ہو گئی ہے۔
ہوں آبادی ختم ہونے دی وجہ کر کے تعداد ختم ہو گئی. ہوں کیا خیال ہے انہاں ماسٹراں دی چھٹی ہو جاسی؟ نہیں، انہیں کسی دی 20 سال سروس ہے، کسی دی 10 سال سروس ہے، انہاں دا کی قصور ہے؟ وہ پھر محکمہ کی کردا ہے اس پورے عملے نو، پورے سکول نو، پورے نصاب نو چاہ کے وڈے سکول ضم کر چھڑیندا ہے. پھر مینوں بھی سمجھ آ گئی ہے دین ابراہیم نو اللہ پاک نے چاہ کے دین محمد والے سکول ضم کر چھوڑیا ہے. سمجھ آ گئی؟ چونکہ نہ وہ چلسی دین ابراہیم، سنت ابراہیم، لیکن اسی جو قربانی کرتے ہیں اسی اس وجہ کر کے قربانی نہیں کرتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، حالانکہ کر دیتے اسے واسطے ہیں. بات کرن دا مقصد ہے کہ اگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی نہ کیتی ہوندی باویں سنت ابراہیم آئی اساں کوئی نہیں کرنی. ہوں سمجھ آئی بات؟ اتنے ایک چھوٹی جی مثال دیندا جاواں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دیوار حجر اسود دے سامنے آئے. یہ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جنت چو آیا ہے. ایک قول دے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر فرما رہے ہن تے سر تو اتّا جسلے دیواراں گئیاں ہاتھ اتّا نہیں اپڑیا، اللہ کو دعا منگی، یا اللہ اگر سر تو اتّا دیواراں چلیاں جاویں، ساڈے پنجابی زمارے پیڈ لینے ہیں، کوئی آدھا گو لینے ہیں، کوئی اپنی اپنی زبانہ وچ، یا اللہ مینوں وہ سہولت دتی جاوے. اللہ پاک نے جنت چوں حجر اسود گل چھوڑیا. فرمایا میرے ابراہیم تساں گارا لو، پتھر لو، ان اتے بیٹھ جاؤ، ان اشارہ جس طرف کرو گے یہ اس طرف چلتا جائے گا. حجر اسود نو حکم ہوندا ہے چل اتّا ہو اتّا ہوندا ہے، سجے ہو سجے ہوندا ہے، کھبے ہو کھبے ہوندا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اعلان نبوت فرماون تو پہلے ایک دفعہ خانہ کعبے دی تعمیر ہوئی. یعنی یوں سمجھ لو جس طرح پرانے ویلے دی مسجد ہوندی ہے تے جدید زمانہ آوے لوگ آدھے نے انہوں تھوڑے نویں طور تے بنا دے بھی، اپنے علاقے میں لوگ دوبارہ تعمیر کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کم و بیش اس ویلے عمر مبارک آئی 35 سال. اعلان نبوت فرمایا تو عمر آئی 40 سال، 4-5 سال رہندے ہیں. لیکن مکے دے وچ بہت شرفاء دے وچ، معززین دے وچ، اخلاق دے لحاظ نال، سچائی دے لحاظ نال ہر بندے دی زبان تے ہن. جس ویلے نویں سرے نال اے تعمیر ہومن لگا تے واری آ گئی حجر اسود دی. اچھا اللہ دی شان ہے، یہ بھی جہالت ہے. نیکی کرن تے بھی لوگ تلواراں چھک لیندے، نیکی کرن تے بھی لوگ. پٹھان دے وچ ایک گل سنی آئی، ایک بندے اے چاہ کیا محمد میرا ہے، دوے پٹھان تلوار سے کہ محمد میرا ہے. وہ کہ ہوں تو نہ کہ میرے نے تو تیرا سیر لا چھوڑنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے دے ساجین. بہرحال بات محبت دیے. اس دور جہالت دی انتہا آئی کہ نیکی کرن وچ ایک دوے دے سیر لا دیندے ہیں، اور او نیکی ایسی ہوندی ہے جیڑی اللہ پاک والوں منتخب شدہ بھی کوئی نہیں ہوندی. چاہتا ہے کہ نماز پڑھنے سیر لاویں نا، بھائی نماز پڑھ، وہ کہ میں نہیں پڑھدا مڑ کریں. ہن حجر اسود دا ٹائم آیا، ایک قبیلہ آ کے انہوں میں لاونا ہے، میں سعادت حاصل کرنی. دوسرے قبیلے آ کے میں تلواراں ننگیاں ہو گئیں. اور قبیلہ کتنا ہے؟ کم و بیش 360. میں ایک روایت پڑھیا ہے خانے کعبے دے وچ بت کتنے ہیں؟ 360. یہ 359 کیوں نہ؟
ایک سوچ ہے۔ 371 کیوں نہیں؟ ایک سوچ ہے۔ ان جواب وچ لکھے ہوئے آئی کہ مکے دے وچ جیڑا قبیلہ انہاں دی اسمبلی کابینہ وچ منظور شدہ ہوئے ہا، جس طرح ساڈے ملک پاکستان دے وچ کسے ضلع نو منظور کیتا جاوے، اس ضلع دا MNA قومی اسمبلی دے وچ منتخب ہو کے جاندا ہے، ان دی نمائندگی کردا ہے۔ اسی طرح مکے دے جہلا لوگ جڑے ہن جس قبیلے نو منظور کرن ہا، اس قبیلے دے خدا نو اس کابینہ دے وچ شامل کریں دے ہن، چونکہ قبیلے آن 360 تے خانے کعبے وچ بطور نمائندگی دے انہاں بتاں نو پتھراں نو 360 دا عدد بنا کے وچ رکھے ہوندا ہے۔ اچھا ایک اور بڑی عجیب بات ہے، جس قبیلے نال جنگ کرنی ہویا، لڑائی کرنی ہویا، بائیکاٹ کرنا ہویا، اس قبیلے دا خدا چاہ کے باہر سٹ چھوڑ ان دی نشانی ہوندی آئی کہ تواڈے نال ساڈا بائیکاٹ۔ ایو کوئی تو خدا دی اہمیت ہے۔ تلواراں ننگیاں ہو گئیاں، 360 اللہ دی شان ہے۔ ہن قریب آئی کہ ایک دوے دے سر لا چھڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا گزر ہویا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لڑو نہیں، اس طرح کرو، اور گھر میں سارے چلے جاؤ، صبح جیڑا سارے نالوں پہلے آ گیا اے سعادت انہوں نصیب ہو سی۔ سارے اس گل تے اتفاق کر لیا۔ صبح دا ٹائم ہویا، اللہ پاک نے ساریاں دی نینداں نو ودھا دیتا، میرے محمد نو جگا دیتا۔ جس ویلے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھی کے اس دے قریب نہیں آئے، اس ویلے تک اللہ نے اپنی قدرت نال کسے نو ہلن نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر دوسرے اپنے اپنے گھر میں اٹھے تھے بجے، کس واسطے کہ پہلا نمبر میرا ہو سی، پہلا سارے آ کے ویکھیا کہ انت صادق و انت امین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا لقب ہوندا ہے کہ تسی صادق ہو، تسی امین ہو، تسی سچے ہو۔ اس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا طریقہ کرے نا سارے دے ککھ رکھی جاویں، سارے دا حصہ شامل ہو جاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر مبارک تلے رکھیے، اس حجر اسود نو چاہ کے ویچ رکھے آئے۔ فرمایا ہر قبیلے دا بندہ اپنی اپنی نمائندگی کرے، اس چادر دا ایک ایک پلو نہ پہندے گئے۔ فرمایا سارے دا حصہ شامل ہو گیا، ہن چاہ کے قریب لایا ہو، چاہ کے قریب لایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود نو چاہ کے اپنے ہتھ نال آپ لایا ہے۔ یہ حجر اسود جتھے لگا کھلا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دستے مبارک نال لگا ہے۔ اسے دی گل پہ کریندا ہوں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج دے موقع تے حجر اسود دے نیڑے آئے، نیڑے آ کے اشارہ پہ کریندن، اے حجر اسود، یا ایھا الشجر، یا ایھا الحجر، او پتھر، تو پتھر ہے، میرے اللہ دے مقابلے وچ تو پتھر ہے، نفع نقصان دا مالک تو کوئی نہیں ہوں۔ آہا سبحان اللہ، اے پتھر تو پتھر ہی ہے، نفع نقصان کا مالک تو نہیں ہے۔ انگلی دا اشارہ کر کے اے پتھر تو پتھر ہے، نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ یاد رکھ اگر میرے محبوب نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میں عمر کبھی نہ لیتا۔ میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں میرے نبی کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، تمام انبیاء کے اندر جو شریعت ہے سب ٹھیک ہے،
لیکن میرے اللہ کی مرضی جس نبی کے جس عمل کو اٹھا کر امت محمدی میں شامل کر دیں. یاد رکھو اگر سنت ابراہیمی کو اٹھا کر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل نہ کیا جاتا ہم کبھی اطاعت نہ کرتے. ہم تو اطاعت کر رہے ہیں کس کی وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. بس 2 منٹ اور لے رہا ہوں، توجہ. اللہ پاک نے کی فرمایا میرے محبوب اپنی زبانی انہاں نو آکھ چھوڑو. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب نے یقیناً مجھے سیدھا راستہ دکھایا، بالکل ٹھیک دین جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے. وہ کون سا؟ فرمایا ابراہیم کا طریقہ جسے یکسو ہو کر اس نے اختیار کیا تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھا. اتنی بھی ایک گل سن لو. ابراہیم علیہ السلام والدین انہاں دے 2 بیٹے، ایک دا ناں اسحاق ہے، ایک دا ناں حضرت اسماعیل ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد چ کوئی نبی پیدا نہیں ہویا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. اور دوسرا بیٹا جناب اسحاق دی اولاد چ حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوئے. یعقوب علیہ السلام دے 2 بیٹے، ایک بیٹے یعقوب علیہ السلام دے 2 نام ہیں، ایک نام یعقوب ہے، دوسرا نام اسرائیل ہے. پھر یعقوب علیہ السلام دے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح شجرہ نسب چلدا چلدا. چونکہ یعقوب علیہ السلام دے 2 نام ہیں، ایک نام کی ہے یعقوب، دوسرا اسرائیل. اور چونکہ انہاں دی اولاد چو کم و بیش 12,000 انبیاء پیدا ہوئے، تو اسے واسطے آکھا جاندہ ہے بنی اسرائیل. کی آکھا جاندہ ہے؟ جس طرح ساری انسانیت واسطے کیا کہا جاندہ ہے؟ بنی آدم، بنی یعنی آدم کی اولاد. تو اس قوم نو کیوں آکھا جاندہ ہے بنی اسرائیل؟ کیونکہ یعقوب علیہ السلام دی نسل چویں. میرے آکھن دا مقصد کیا ہے وہ مقصد سمجھو. ہون ویکھو بنی اسرائیل جڑے انبیاء آئن اے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو پہلے نہیں آئے. کیوں؟ وہ تو خود والد ہیں. بیٹا کدی والد تو پہلے آیا نہیں آیا نا. بات سمجھو. یعقوب علیہ السلام تا پوتے ہیں، اے پہلے کیویں آ گئے؟ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں گل کیوں کیتی ہے؟ گل یہ کیتی ہے کہ جھگڑا ہو گیا ہے مدینے وچ کہ نہ آکھیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی آن، کہ نہ آکھیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی ہاں، کہ نہ آکھیا ہے وہ ساڈے ہاں، کہ نہ آکھیا ہے ساڈے ہاں، کہ نہ آکھیا ہے ساڈے طریقے تے ہاں. اللہ پاک فرمائندے پین ابراہیم علیہ السلام ایک جگہ تے ہو رہا ہے، نہ یہودی ہاں نہ عیسائی ہاں، وہ تو یکسو اللہ دے ہاں. اور پھر وہ دی تشریح میں لکھیا ہے یہودی عیسائیوں کیویں ہووینا؟ یہودی تا انہاں دی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام نال، عیسائیوں دی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نال. نہ اس لئے حضرت عیسیٰ ہاں نہ حضرت موسیٰ ہاں. یہودی کیویں ہووینا؟ بات دی سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے آج بھی ایک گل ہو سکتی ہے کہ فلانا جیڑا ہے وہ بریلوی برحق ہے، فلانا جیڑا ہے دیوبندی برحق کے. بات نو سمجھو. فلانا جیڑا ہے بریلوی برحق کے، فلانا جیڑا ہے دیوبندی برحق کے. اسے گل نو چاہ کے حضور دے زمانے تے لائے آؤ. فرمایا اس ویلے نہ بریلوی ہاں نہ اس ویلے دیوبندی ہاں. سمجھ آئی نا؟
دوے جڑے بھرا ودن میں انہوں دا نام نہیں لیندا، انجے زبان کیوں خراب کریے؟ نہ او ہن، سمجھ آ گئی؟ نہ او ہن، اس ویلے اے فرقے شرکے کوئی نن۔ فرمایا اصل راہ کیڑا ہے؟ قرآن و حدیث والا۔ اصل راہ کیڑا ہے؟ قرآن و حدیث والا۔ ہوں قرآن و حدیث دے نہج تے اگر دیو بندی چل گیا ہے، دیو بندی برحق کے، تے اگر دعا بیلی چل گیا ہے، اول تو چلدا کوئی نہیں، اگر چل گیا ہے، کیوں میں اس واسطے آکھیا ہے وہ چلدا کو کوئی نہیں، کیونکہ اللہ دا قرآن آتا ہے قبرہ نو سجدے نہ کرو، اے آدھا نسی حق تے بھی آتی نہ سجدے بھی کرنے۔ اللہ دا قرآن آتا ہے کہ اللہ تو بغیر کسی ہو دے نا تے پھلی بھی نہ ونڈو، اے تو بکرے لے کے کھلے درباراں دے نا تے قرآن دے نہ تے کیویں چل سکدے ہیں؟ ایک ہو سکتی ہے یا ڈیڑھ فل ہو سکتا ہے یا مڑ سدھا راہ آ سکتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک کدی بھی نہیں ہو سکتا، ڈیڑھ بھی فل ہوئے تو سدھا راہ بھی آوے، ایک کدی نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بات نہ بریلوی مذہب عقیدہ نہ دیوبندی عقیدہ ہے، یہ تو ایک جماعتاں ہیں۔ اصل عقیدہ کیڑا ہے؟ صراط مستقیم والا، وہ قرآن و حدیث والا ہے۔ وہ کیڑا ہے؟ اس تے جیڑے چل جاویں وہ برحق ہیں، جیڑے چل جاویں برحق ہیں۔ اللہ تو انت مینوں سمجھن دی توفیق عطا۔